گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور سبحان اللہ آج تو وہ کلام سننا ہے جس کو جب بھی سنیں مبارک شہر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ پچھلے سلسلے نغمات رضا میں اسی کلام کے کچھ اشعار ہم سن چکے ہیں، آج اس کلام کے کچھ مزید اشعار سننے ہیں اور خوبصورت مقطع بھی سننا ہے۔ تیار ہو جائیے یاد حرمین میں گم ہونے کے لیے۔ وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو۔ کمال کی بات کی ہے، مطیعوں سے مراد جو ہے وہ فرما بردار، نیکوکار، تابع دار، سیاہ کار سے مراد گناہ گار۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں یعنی مکے میں جو عبادت گزار ہوتے ہیں نا، ان کا جگر بھی خوف سے پانی ہوتے، ڈر رہے ہوتے ہیں خوف الہی سے۔ کیوں کہ ایک تو مکے میں جلال ہے، ہیبت ہے، بندہ جاتے ہی اپنے گناہوں پہ شرمسار ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہاں ایک نیکی کا 1,00,000 ثواب ضرور ہے، مگر وہاں اگر کسی سے خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے تو 1,00,000 گناہ بھی ہے۔ یعنی بڑے بڑے عبادت گزار ڈر رہے ہوتے ہیں کہ مکے میں سنبھل سنبھل کر چلیں کہ ایک ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ مگر مدینہ منورہ کی کیا شان ہے، آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدوں، مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے، کہ مدینے میں ایک تو نبی پاک کی رحمت ہے، گناہ گار کو لگتا ہے میں ٹھکانے پر آ گیا ہوں، جس آقا نے سنبھالنا ہے ان کے در پر آ گیا ہوں، اور دوسرا اگر غلطی سے کوئی گناہ ہو بھی گیا تو ایک ہی گناہ ہے، اور نیکی کریں تو 50,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور مدینہ وہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے دعا فرمائی کہ یا اللہ جس طرح حضرت ابراہیم کی دعا پر مکے میں تو نے نعمتوں اور برکتوں کا اضافہ فرما دیا ہے، اللہ میں بھی تیرا حبیب ہوں، مدینے میں اس سے دگنی نعمتیں عطا فرما۔ حدیث پاک کا جو مضمون ہے میں نے بیان کیا، تو اب علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ پھر اس حساب سے تو مکے کے مقابلے میں دگنی نیکیاں ہوئیں، وہاں 1,00,000 نیکی ہے ایک نیکی پر، تو یہاں تو پھر 2,00,000 ہونی چاہیے، یہاں 50,000 ہے نا، تو بڑی پیاری مثال دیتے کہ یہ 50,000 ضرور ہے مگر یہ 2,00,000 پر بھاری ہیں، کیونکہ اگر کسی کے پاس 1,000 روپے کا ایک نوٹ ہو اور کسی کے پاس 10 روپے کے 50 نوٹ ہوں تو ان 50 نوٹوں پر یہ ایک نوٹ بھاری ہے کیونکہ 1,000 کا ہے۔ تو مدینے کی 50,000 نیکیاں جو ہے نا یہ بڑی اعلیٰ ہیں، بڑی عرفہ ہیں، ویسے ہی گناہ ایک ہے، تو بہرحال گناہ گار وہاں جا کر سکون میں آ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو۔ وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یا سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو، یا سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کمال کا شعر ذرا سنیے گا۔ زینت کعبہ میں تھا 1,00,000 عروسوں کا بناؤ، زینت کعبہ میں تھا 1,00,000 عروسوں کا بناؤ، جلوہ فرما یہاں کونین کا دولہا دیکھو۔ سبحان اللہ۔ عروسوں کہتے ہیں یعنی عروس کی جمع ہے، عروس کہتے ہیں دلہن کو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بناؤ کہتے ہیں سنگھار کو، سبحان اللہ۔ کونین کہتے ہیں دونوں عالم کو۔ اعلیٰ حضرت امام رسول لکھ رہے ہیں کہ دیکھو کعبہ یقیناً بڑا حسین ہے، غلاف بھی اس کے اوپر ہے، ایک گویا دلہن سجی ہوئی ہے، 1,00,000 دلہنوں سے زیادہ زیب و زینت ہے کعبے کی، مگر دلہن کتنی ہی تیار ہو جائے، دولہا کے بغیر اس دلہن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، دولہا ہی نہیں تو دلہن کس کام کی۔
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کونین کا دولہا دیکھنا ہے تو وہ تو مدینے میں جلوہ فرما ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کے سبب یہ عالم بنایا گیا ہے. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. یعنی بزم کائنات کی جو وجہ ہے، جو شمع ہے، جس کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے، نبی پاک کا ایک لقب کیا ہے؟ وجہ تخلیق کائنات، the reason of the all creation. آقا ہیں تو یہ کائنات ہے نا. اور یہ بھی اب ویسے نہیں کہہ رہے، حدیث قدسی ہے، لولا کلمہ خلقت الدنیا، اے محبوب میں تمہیں نہ بناتا تو کائنات ہی نہ بناتا. تو اعلیٰ حضرت لکھتے ٹھیک ہے مکے کعبے میں بڑی خوبصورتی ہے، زینت ہے، گویا دلہن سجی ہوئی ہے، بلکہ لاکھ دلہن سے زیادہ زیب و زینت ہے، مگر کونین کا دولہا تو مدینے میں جلوہ فرما ہے نا. کمال کی بات لکھی ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بناؤ، جلوہ فرما یہاں کونین کا دولہا دے. زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بناؤ. زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بناؤ. جلوہ فرما یہاں کونین کا دولہا دیکھو. جلوہ فرما یہاں کونین کا دولہا دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کمال کی کمپیریزن، کمال کا تقابل بیان کرتے ہیں. اب ذرا سوچئے گا اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم، جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو. یقین کریں میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اگر یہ شعر آپ سمجھ گئے نا آپ اعلیٰ حضرت کے دیوانے ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت لکھتے کیا ہے پہلے سمجھیے گا. مہر مادر کس کو کہتے ہیں؟ مہر مادر ہے ماں کی گود. آغوش کہتے ہیں گود کو ہاتھ پھیلا کر جو کوئی سینے سے لگاتا ہے. حتیم سبحان اللہ، یہ کعبے کا وہ حصہ ہے کہ یو شیپ میں جو باؤنڈری ہے، کعبے کے باہر جو باؤنڈری ہے جس کے اوپر میزاب رحمت بھی ہے، یہ یاد رہے کہ اس کے اندر جو گیا وہ ایسے ہی ہے جیسے کعبے کے اندر گیا. تو سبحان اللہ اس کے اندر جانے کی کوشش کیا کریں اور 2 رکعت نفل بھی ادا کیا کریں اگر کسی کو تکلیف نہ ہوتی ہو. اب ذرا اعلیٰ حضرت کہہ کیا رہے ہیں کہ جو حتیم ہے نا، آپ دیکھیں یو شیپ میں اگر یوں ہاتھ کریں تو یہ کیا ہو گئی؟ آغوش ہو گئی نا. حتیم کے اندر جاؤ تو ایسا لگتا ہے ماں کی گود میں آ گئے. آئے ہائے، مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم. حتیم کے اندر جب کوئی جائے اس کو فیل ہوتا ہے میں ماں کی گود میں آ گیا ہوں. یہ پہلے تو حتیم کی شان بیان کی ہے، مگر نبی پاک کا در کیا ہے؟ صحابہ پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹھیک ہے حتیم کی گود بڑی پیاری ہے، ماں کی گود کا مزہ دیتی ہے، مگر جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو. مدینے جاؤ تو صحیح، میرے آقا تو وہ ہیں جن پر ماں باپ بھی فدا ہیں، تو ان کا کرم کتنا زیادہ ہوگا. ایک ماں کی گود کا مزہ حتیم میں ضرور ہے، مگر آقا کا در تو وہ ہے نا کہ جس پر ماں باپ بھی فدا ہیں. اللہ اکبر. یقین کریں یہ باتیں میں یہاں بیٹھ کر کر رہا ہوں، لیکن کبھی زندگی میں موقع ملے نا تو یہ کلام مدینے میں بیٹھ کر پڑھیے گا، سرکار کے روضے پر بیٹھ کر پڑھیے گا. اللہ کرے آپ کو یہ نغمات رضا کی ریکارڈنگ مل جائے تو آپ شرح کے ساتھ سنیے گا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے کہ مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم. مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم، جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو. مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم. مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم، جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو. جن پہ ماں باپ فدا یا
کا سبحان اللہ، دیکھو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. اعلیٰ حضرت کمال کی کمپیریزنز بیان کرتے جا رہے ہیں. تقابل کتنے خوبصورت ہیں. امام اہل سنت کیا لکھتے ہیں؟ آپ لکھتے ہیں دھو چکا ظلمت دل بوسہ سنگ اسود. حجر اسود کو بوسہ دیا نا، فائدہ کیا ہوا؟ سبحان اللہ. دھو چکا ظلمت دل بوسہ سنگ اسود، خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو. اچھا اب ذرا پہلے مشکل الفاظ کا معنی سمجھ لیں. ظلمت دل یعنی دل کی سیاہی. ظلمت کہتے ہیں سیاہی کو، دل کی سیاہی. سنگ اسود بھی حجر اسود ہے، کالا پتھر دل کی سیاہی کو دھو چکا. اللہ اکبر. جب تم نے سنگ اسود کو بوسہ دیا نا تو فائدہ یہ ہوا کہ دل کی سیاہی دور ہو گئی. سبحان اللہ، بڑی سعادت حاصل کی ہے. مگر اب ذرا چلو مدینے کی مٹی کو بوسہ دینے کا بھی رتبہ دیکھ لو. اس میں تمہیں کیا ملتا ہے، برکتیں کیسی ملتی ہیں، رفعتیں کیسی ملتی ہیں، مشکلیں کیسے ٹلتی ہیں. کہیں سنگ اسود کی بات ہے اور کہیں خاک مدینہ کی بات ہے. کمال کا کمپیریزن اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں کہ حدیث شریف کے مطابق کہ اے حاجیوں، تم نے حجر اسود کو چوم کر اپنے دل پر چڑھی گناہوں کی سیاہی دھو لی، تمہیں مبارک ہو. اب مدینے کی خاک کا بوسہ لے کر بھی دیکھ لو، اگر جنت کے نظارے نظر نہ آئے تو بتانا. سبحان اللہ، یہ رتبہ بھی اپنی جگہ بے مثال و لاجواب ہے. با کمال ہے کہ اس سے دل کی سیاہی دور ہوگی، لیکن مدینے کی خاک کو بوسہ دے کر تمہارے جسمانی امراض بھی دور ہو جائیں گے اور دل کی سیاہی بھی دور ہو جائے گی. سبحان اللہ، غبار مدینہ میں شفا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کمال کی بات لکھی ہے. دھو چکا ظلمت دل بوسہ سنگ اسود، خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو. دھو چکا ظلمت دل بوسہ سنگ اسود، دھو چکا ظلمت دل بوسہ سنگ اسود، خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو. خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جو اگلا شعر ہے، سبحان اللہ، محاوروں کا استعمال کوئی اعلیٰ حضرت سے سیکھے. کمال کی بات کی ہے. میں نہیں سمجھتا کسی بھی نعت کے کلام میں یہ انداز اختیار کیا گیا ہو. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، ٹوپی اب تھام کے خاک در والا دیکھ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا سمجھیے شعر کو. رفعت کہتے ہیں بلندی کو. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ کعبے کی بلندی دیکھنے کے لیے نظر کعبے کی بلندی کو دیکھ چکی کہ کیا عظمت ہے، کیا رفعت ہے، مگر اب خاک درے والا کا رتبہ دیکھنا ہے نا. ذرا غور کیجئے گا، تقابل، کمپیریزن. کاش آپ سمجھ سکیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ خاک ہوتی ہے زمین پر. جب خاک کو دیکھ رہا ہوں تو سر جھکانا پڑتا ہے نا، مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی پاک کی خاک کا رتبہ وہ ہے کہ دیکھنے کے لیے ٹوپی تھامنی پڑے گی. ٹوپی کب تھامی جاتی ہے؟ کہ جب کوئی بہت بلند عمارت دیکھ لو تو بندہ ٹوپی تھامتا ہے کہیں گر نہ جائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی پاک کی خاک کا رتبہ وہ ہے کہ پہلے ٹوپی تھام لو، کیونکہ اتنی اونچی رفعت ہے، وہ مقام ہے کہ دیکھنے کے لیے ٹوپی نہ گر جائے. اللہ اکبر. یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ یہ جملہ پہلے شاید نہیں سنا ہوگا. اب ذرا سمجھیے گا اعلیٰ حضرت نے کیا بات کی ہے کہ کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں. کعبے کی رفعت کا میں منکر نہیں، بہت بڑا عزت اور مرتبہ ہے، مگر جب خاک درے والا کی بات کرنی ہے نا، قرآن بھی تو کہتا ہے نا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اس شہر کی قسم محبوب کے جس شہر میں تم تشریف فرما ہو، خائی قرآن خاک گزر کی قسم. اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. نبی پاک کے قدموں سے لگنے والی خاک کی قسم تو قرآن نے کھائی ہے. تو اس خاک درے والا کو اگر دیکھنا ہے تو ٹوپی اب تھام کے خاک درے والا دیکھو. کمال کی بات لکھی ہے. جو سمجھ گئے ان کی طبیعت بھی ہری بھری ہو گئی ہوگی. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، ٹوپی اب تھام کے خاک درے والا دیکھو. کر چکی
رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں ٹوپی اب تھام کے خاکے در والا دیکھو ٹوپی اب تھام کے خاکے در والا دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ذرا شعر سنیے. جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو. اللہ اکبر. اہل عبادت یعنی عبادت کرنے والے. اور عید دوشنبہ سے کیا مراد ہے؟ دوشنبہ کہتے ہیں پیر کا دن. عید سے مراد ہے یہاں خوشی. جمعے کا دن جب مکے میں آتا ہے جو عبادت گزار ہوتے ہیں ان کے لیے تو عید کا دن ہوتا ہے نا. ویسے ہی جمعے کو عید کہا گیا. اور مکے میں کسی کو جمعہ مل جائے ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر، اور جمعہ 70 گنا نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے. تو خوب عبادت اہل عبادت کرتے ہیں. مگر اے عاشقوں ذرا یہ تو بتاؤ، جس کے صدقے جمعہ ملا، جس کے صدقے رمضان ملا، جس کے صدقے رحمان ملا، جس کے صدقے قرآن ملا، جس کے صدقے رمضان ملا، سب کچھ جس کے صدقے ملا، جس دن وہ پیدا ہوئے یعنی پیر کا دن، وہ کیا تمہارے لیے عید کے دن سے کم ہے؟ بڑی پیاری بات ہے کہ جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو. یعنی نبی پاک جس دن پیدا ہوئے، اے مجرموں اس دن سبحان اللہ اے سیاکاروں تمہارے لیے تو یہ عید کا دن ہے نا، کیونکہ پیارے آقا آئے تو گناہ گاروں کی بنائی نا. پنجابی شاعر لکھتا ہے نا، دن سارے ہی سونے نے جڑے رب نے بنائے نے، دن سارے ہی سونے نے جڑے رب نے بنائے نے، جس وار نبی آئے او وار بڑا سونا. جس دن آقا آئے وہ دن بڑا پیارا ہے. سبحان اللہ. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، بڑی پیاری بات ہے. جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دے. جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو. مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو. اللہ اکبر. مینا کا تذکرہ ہے اور کس پیارے انداز میں ہے. رقص بسمل کی بہاریں تو مینا میں دیکھیں، رقص بسمل کی بہاریں تو مینا میں دیکھیں، دل خوناب فشاں کا بھی تڑپنا دیکھو. کچھ مشکل الفاظ پہلے سمجھ لیجئے. رقص بسمل، رقص کہتے ہیں اچھل کود کو، اور بسمل کہتے ہیں زخمی بے قرار. مینا یہ مکہ شریف کے قریب ایک خوبصورت وادی ہے جہاں حاجی اپنی زندگی کے حسین دن اور راتیں گزارتے ہیں. یہیں رمی جمرات بھی ہوتی ہے. خونابہ سے مراد یہاں ہے لہو لہان، خون کے آنسو، اور فشاں سے مراد جھاڑنے والا یعنی خون کے آنسو بکھیرنے والا. اچھا اب بڑی پیاری بات کی ہے کہ مینا کے اندر جانور کاٹے جاتے ہیں، قربانی کے جانور. جب جانوروں کا خون بہایا، قربانی کا ثواب کمایا، اے حاجیوں اپنی آنکھوں سے جانوروں کا خون میں لت پت ہونا، اللہ کی رضا کے لیے لوٹنا تم نے دیکھ لیا ہے. رقص بسمل کی بہاریں تم نے دیکھی کہ کس طرح تڑپتے ہیں جانور. لیکن یہاں جانور تڑپتے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو کر. اب ذرا مدینے کو چلو، دیکھو عاشقان مصطفیٰ اپنے آقا کے روضہ پاک پر حاضری کے وقت کیسے تڑپتے ہیں، کیسے پھڑکتے ہیں. آنکھوں سے خالص خون دل بہا کر اپنی جانوں کے گویا نذرانے پیش کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت نے لکھا نا، جب عشق کی معراج ہونا تو آنکھوں سے آنسو نہیں پھر خون برستے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں میں یاد شاہ میں روؤں
کریں اندلی ہجوم، ہر اشک لالا فام پہ ہو احتمال گل۔ کمال کی شاعری ہے اور کمال کا انداز ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں رقص بسمل کی بہاریں تو منا میں دیکھیں، دل خونا بفشاں کا بھی تڑپنا دیکھو۔ رقص بسمل کی بہاریں تو مینا میں دیکھی، رقص بسمل کی بہاریں تو مینا میں دیکھی، دل خونا بفشاں کا بھی تڑپنا دیکھو، دل خونا بفشاں کا بھی تڑپنا دیکھو۔ سبحان اللہ۔ اب وقت ہے عطر کلام کا، اور اس کلام کے مقطع میں تو واقعی اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا۔ گویا بہت سمجھایا کہ کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن ہے کعبے کا بھی کعبہ، میٹھے نبی کا روضہ۔ لیکن اگر ابھی تک سمجھ نہیں آیا نا کہ نبی پاک کے در کی کیا رفعت ہے، کیا بلندی ہے، کیا کمال ہے، تو ذرا ایسا کرو کعبے سے ہی پوچھ لو۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی کمال کی بات لکھی۔ اب ذرا اس کس طرف اشارہ ہے، اب ذرا آپ اسکرین پر دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت کا اشارہ کس طرف ہے۔ سبحان اللہ، یہ پرنالہ آپ کو نظر آ رہا ہے، میزاب رحمت۔ سبحان اللہ، یہ اشارہ کدھر کر رہا ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ بالکل پرنالے کی جو سیدھ ہے نا، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ انور ہے۔ گویا کعبہ خود کہہ رہا ہے دیکھو میرے آقا کا روضہ اس طرف ہے۔ یہ وہی آقا ہیں جن کے صدقے میں کعبہ بنا ہوں، میرے اندر تو بت تھے، مدینے والے آقا آئے تو مجھے پاک کیا، اور میرا طواف اب پاکیزگی کے ساتھ ہونے لگا۔ کعبے کا طواف پہلے بھی ہوتا تھا، تالیاں بجاتے ہوئے، سیٹیاں بجاتے ہوئے، اور آج باوضو ہو کر اشک بہاتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے کس پیارے انداز میں طواف ہوتا ہے۔ یہ صدقہ ہے مدینے والے آقا کا۔ تو گویا کعبہ خود کہتا ہے کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ ہم نے امیر اہل سنت کا یہ معمول سنا کہ طواف کے دوران جب میزاب رحمت کے قریب پہنچتے تو دائیں طرف چہرہ کر کے نبی پاک کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے، کیونکہ یہ کعبے کا پرنالہ عین سیدھ میں ہے نبی پاک کے روضے کی طرف، چہرہ انور کی طرف۔ سبحان اللہ، عشق والی بات ہے۔ سنے کوئی ایسے کان لے کر، عشق والے کان ہو تو آواز آئے نا۔ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیار کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیار کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ نے سنا۔ یقیناً جب بھی یہ کلام سنتے ہیں مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی یادوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان دونوں مبارک شہروں کا سفر بھی عطا فرمائے، ان دونوں شہروں کی برکتیں بھی نصیب فرمائے۔ کیا بات ہے ان دونوں شہروں کی، مکے میں جائیں تو حج کی سعادت، عمرے کی برکتیں، اور مدینہ طیبہ جائیں تو عیدوں کی عید ہو جاتی ہے۔ اللہ یہ سفر بار بار نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔